میں گر گئی۔ منی گھر کے اندر آ رہی ہوتی ہے اور وہ باہر جا رہا ہوتا ہے اور دونوں میں ٹکر ہو جاتی ہے اور منی گر جاتی اگر وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑتا تو۔ گری نہیں ہو، گر جاؤ گی، اگر میں نے ہاتھ چھوڑ دیا تو۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اس نے منی کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، وہ چھوڑتا تو وہ پیٹھ کے بل گر جاتی۔ اب منی اپنے دوسرا ہاتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر سیدھی کھڑی ہوتی ہے۔ لے اب نہیں گروں گی، میری بدولت، میں گر بھی آپ کی وجہ سے رہی تھی۔ نانا اپنی غلطی کا الزام میرے سر نہ ڈالیں۔ ہاں میری غلطی؟ میں سیدھا آ رہی تھی، آپ سامنے سے آ رہے تھے۔ سیم، میں بھی سیدھا ہی جا رہا تھا، آپ سامنے سے آ رہی تھی، آپ کا دھیان نہیں تھا۔ آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ساری غلطی میری تھی؟ ہاں بالکل، اور میں نے آپ کو بچایا ہے، سو میرا احسان مانتے ہوئے میرا شکریہ ادا کریں۔ آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے میری جتی؟ کیا کہا تم نے؟ وہی جو آپ نے سن کر بھی انسنا کر دیا۔ مجھے عادت نہیں ہے ایک بات بار بار کہنے کی، تو اپنے کان کا علاج کروا لیں۔ اب اس کا پارا مزید ہائی ہو جاتا ہے، اسے اپنی بے عزتی بالکل بھی نہیں پسند تھی۔ اور یہ لڑکی، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے جو اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا وہ دبانے لگتا ہے۔ یا اللہ کیا کر رہے ہیں، ہاتھ چھوڑے میرا۔ سنو لڑکی، تم جو بھی ہو، مجھے میری بے عزتی بالکل بھی نہیں پسند ہے، سو اگین بی کیئرفلی، ورنہ جو یہ نازک سے ہاتھ ہے نا، یہ توڑ دینا ہے میں نے، آئی بات سمجھ؟ دیکھنے میں تو دیکھو کتنا ہینڈسم اور پیارا لگ رہا ہے، پر حرکتیں تو دیکھو ذرا درندے والی ہے، وہ دل میں کہتی ہے۔ اسے تو عادت تھی جو اسے پسند نہیں آتا اس سے سنانے کی، لیکن پھر جب اسے آگے سے پتہ چلتا یہ بندہ ٹھیک نہیں تو پھر اس کے سامنے معصوم بن کے رہنے کی ایکٹنگ کرتی اور دل میں برا بھلا کہتی تھی، لائک اسٹیلا اور کرن کے ساتھ جو کرتی تھی۔ اوکے نہیں بولوں گی کچھ، میں ایسا کروں گی آپ سے بات ہی نہیں کروں گی، ٹھیک ہے؟ اب ہاتھ چھوڑے میرا۔ وہ بہت تیز لڑکی تھی، کسی کی سوچ سے بھی زیادہ، ایسی تو نہیں اس نے ماہی کو اپنا دیوانہ بنایا ہے۔ وہ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس کے سائڈ سے نکلتی چلی جاتی ہے۔ یہ کون تھی؟ وہ پیچھے مڑ کر اس کو جاتا دیکھ کر کہتا ہے۔ ڈر گئی کیا؟ ہاں ڈر ہی گئی ہوگی، تبھی تو آگے سے بحث نہیں کی۔ منی پھپھو سے ملتی سیدھا ماہی کے روم کی طرف آ جاتی ہے۔ میں آ گئی۔ ماہی منی کو دیکھتے ساتھ اس سے لپٹ جاتی ہے۔ اب گئی میں، ختم، چھوڑ میرے کو، تم ایک نمبر کی بدمعاش ہو، ماہی اب اس سے الگ ہو کر کہتی ہے۔ ہاں پتہ ہے مجھے، یہ بات کوئی نئی بات کرو۔ اتنے دیر سے آئی ہو تم؟ پتہ ہے کل میری مائیو ہے۔ ہاں تو میں شادی ہی اٹینڈ کرنے آئی ہوں، اپنی لینگویج میں بولوں تو شادی کی بریانی کھانے آئی ہوں۔ جب میں یونیورسٹی چھوڑ کے جا رہی تھی تب تو مجھ پر بہت محبت لٹایا جا رہا تھا، اب کہاں گئی وہ محبت؟ یہ موقع بھی کبھی کبھی آتا ہے، جب آئے تو فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ اچھا یہ چھوڑو، یہ تم شادی کس سے کر رہی ہو؟ اچانک کون سا لڑکا پیدا ہو گیا؟ جہاں تک میرا خیال ہے تو آپ تو شادی کے نام پر ہی چڑھ جاتی تھی، پھر یہ معاوضہ کیسے ہوا؟ بس اس میں کچھ بات ہی ایسی ہے، ماہی اس کو نہ نہیں کہہ سکتی تھی۔ او ہو ہاں، مانا تم خود پھول میں لگی بڑی سی کانٹا ہو، پر تمہیں یہ والا کانٹا کیسے پسند آ گیا؟ میں تو حیران ہوں بھائی، تم مجھے شوق پر شوق دے رہی ہو۔ کیا مطلب کانٹا؟ تم اس کو کانٹا بول رہی ہو؟ او بھائی میں نے تھوڑی نہ بولا، ایسا تو تم بولتی تھی۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اسے برا لگ رہا تھا کہ وہ حارث کو ایسے بول رہی تھی کانٹا، اور حارث نو وے، وہ تو پھول ہے، وہ بھی گلاب کا۔ بھائی ولی کی بات کر رہی ہوں، جو میرے ہونے والے جیجو ہیں۔ ولید کی؟ او پاگل لڑکی، وہ جیجو نہیں ہے تمہارا، حارث ہے، میری حارث سے شادی ہو رہی ہے، اس جاہل انسان سے شادی کون کرے گا؟ ہے تمہاری پھپھو نے تو بتایا کہ ولی سے شادی ہو رہی ہے تمہاری۔ پاگل لڑکی، اس سے کون کرے گا شادی؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ یار میں ابھی نیچے پھپھو سے پوچھ کر آئی ہوں، رکو چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتی باہر آتی ہے۔ پھپھو! وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اتر کر نہیں آتی بلکہ اوپر فلور سے ہی آواز دیتی ہیں۔ اور یہاں نیچے پھپھو ولید کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، وہ اس سے بات کر رہی تھی یا کسی قسم کا کام کہہ رہی تھی، اور یہاں حارث بھی کھڑا جو باہر جانے کے بجائے اندر آ گیا تھا پوچھنے کے لیے کہ یہ لڑکی کون ہے، اور وہ کھڑا انتظار ہی کر رہا تھا کہ کب ولید پھپھو کی بات سن کر فری ہو تو وہ پوچھے۔ منی کیا کر رہی ہو؟ نظر نہیں آ رہا، پھپھو سے پوچھ رہی ہوں بھائی، منی ماہی کی طرف فیس کر کے کہتی ہے۔ کیا ہوا منی؟ پھپھو اب اپنی بات روک کر منی کی بات سننے لگتی ہیں۔ ایسی پاگل لڑکی ہے۔ ہاں اب چپ کرو تم۔ پھپھو یہ بتائیں مجھے، یہ ماہی کا دولہا کون ہے؟
ہاں پاگل لڑکی، کیا بول رہی ہو؟ ماہی کو اتنی امبیرسمنٹ فیل کبھی نہیں ہوئی جتنی ابھی اس وقت ہو رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا مارے منی کی بچی کو، ایک تو خود پاگل ہے، باقی سب کو بھی سمجھتی ہے، وہ اس کے پیٹ میں ایک لگاتی بھی ہے۔ اب تم مجھے ماری نا تو میں واپس چلی جاؤں گی۔ حارث تو منی کی ایسی بات سن کر اس کو بہت ہی عجیب نظروں سے گھور رہا ہوتا ہے، پر منی کا دھیان نہیں تھا اس پر، اور ولید تو سر جھکا کے ہنس رہا تھا۔ منی تمہیں میں نے ابھی تو کچھ دیر پہلے بتایا ہے، اب میرا نام نہیں لینا۔ پھپھو دوبارہ بتا دے، میں بھول گئی۔ بھول گئی؟ او منی تم بھی نا، دیکھو یہ جو میرے ساتھ بیٹھا ہے نا، یہ تمہارے جیجو ہیں، اوکے؟ بھولنا نہیں اب۔ اچھا پھپھو، یہ پھول ہے یا کانٹا؟ آئی مین ولید جیجو ہے نا؟ یا اللہ منی! اب وہ منی کو یہیں چھوڑ کر اندر چلی جاتی ہے۔ ہاں منی ہاں۔ او السلام علیکم جیجو، کیسے ہو آپ؟ ہاں ہاں، وہیں سے چائے ناشتے کا بھی پوچھ لو۔ اب منی کی نظر حارث پر پڑتی ہے۔ وہ تو صرف حارث اور ولید کا نام ہی جانتی تھی، اور اس کے خیال میں تھا کہ یہ حارث تو نہیں ہو سکتا ہے جس کو ماہی نے پھول کہا تھا۔ آپ کی تعریف وہ آپ نے ابھی تک کی نہیں۔ یہ میرا بھائی ہے حارث۔ ہاں بڑا ہی بدتمیز ہے، وہ یہ کہتی اندر بھاگ جاتی ہے۔ پاگل لڑکی، یہ ماہی کی بیسٹ فرینڈ ہے، منال ہے، پر اس کی کوریا کی رہائش ہے تو وہ وہاں سب پیار سے اس کو منی کہتے ہیں۔ ماہی پہلے اسی کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ وہ یہ سب ولید کو بتا رہی تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ کیسے، ماہی نے بتایا؟ اور حارث یہ بس ماہی کی شادی اٹینڈ کرنے آئی ہے تو تھوڑا اسے اگنور کرنا، تم یہ تھوڑی ایسی ہی ہے بولنے والی۔ وٹ ایور، میرا کیا لینا دینا اس سے؟ وہ یہ کہتا نکل جاتا ہے۔ جس چیز کے لیے وہ رکا تھا وہ تو اسے پتہ لگ ہی گیا تھا۔ تم جس کو پھول بول رہی تھی، تمہیں پتہ بھی ہے وہ کتنا بدتمیز ہے؟ منی اندر آتے ساتھ شروع ہو گئی تھی، لیکن ماہی کو اتنا پریشان دیکھ وہ چپ ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ یار میں ولی سے شادی نہیں کر سکتی، تمہیں پتہ ہے وہ کتنا ٹاکسک ہے، ماہی کو بالکل بھی نہیں پسند ہے۔ تم سے پوچھا تو ہوگا نا پھپھو نے، تو پھر اس وقت ہی منع کر دیتی، ایسی شادی کی ڈیٹ فکس تو نہیں ہو گئی نا؟ یار وہ غلط فہمی ہو گئی، رشتے کی بات جب چل رہی تھی تو میں نے نور سے پوچھا تھا، اس نے کہا حارث کا، اور ولید بھی وہیں بیٹھا تھا اس وقت۔ اب بتاؤ کون لڑکا اپنے ہی رشتے کی بات پر مہمانوں کے ساتھ بیٹھتا ہے؟ کتنا عجیب بندہ ہے یہ، تم خود دیکھو۔ پر نور نے جھوٹ کیوں بولا مجھ سے؟ وہ تو وہیں بیٹھی تھی۔ چلو صحیح ہے، لیکن پھر پھپھو تو آئی ہوں گی نا، تمہیں بتایا ہوگا ولید کا رشتہ ہے، پھر کیا بہری ہو گئی تھی؟ نہیں، جذباتی، نام سننے سے پہلے ہی ہاں کر دی۔ لو اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کرو شادی ولید سے۔ یار میں نہیں کروں گی اس سے شادی، میں بھاگ جاؤں گی۔ ہاں یہی بچا تھا، اب یہ بھی کر لو۔ تو کیا کروں یار، مجھے حارث پسند ہے، مجھے حارث سے شادی کرنی ہے۔ اس سے اچھا تو کنواری مر جا۔ ہاں یا تو حارث یا کوئی بھی نہیں۔ اف رکو، میں کچھ سوچتی ہوں۔ جلدی سوچو کچھ، نہیں تو ماہی کے پاس ایک ہی حل ہے۔ ہاں آئیڈیا دیکھو، ولید پسند تو نہیں کرتا نا تمہیں؟ نہیں۔ تو شادی کیوں کر رہا ہے؟ مجھے کیا پتا۔ او بھائی، او ہاں شاید مجھے سدھارنے کے لیے۔ ہاں بدتمیز جاہل انسان کو میں ایسے بہت بری لگتی ہوں۔ تو پھر سیدھا سیدھا جا کر پھپھو سے بات کر لو، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، تم ولید سے شادی نہیں کر سکتی۔ ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے، میں پھپھو سے بات کر لوں گی، پھپھو خالہ سے کریں گی، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا، کم سے کم میری ولید سے تو شادی نہیں ہوگی نا۔ کچھ دیر بعد اب ماہی نیچے آتی ہے تو پھپھو اکیلے ہی بیٹھی ہوتی ہیں، تو وہ پھپھو کے پاس آ جاتی ہے بات کرنے۔ پھپھو مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں ماہی بولو۔ اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ مائیو کا ڈریس تو تمہیں پسند آ گیا نا؟ بالکل تمہارے ٹائپ کا ہی لیا تھا میں نے، بالکل سمپل لیکن پیارا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے۔ ماہی اتنے میں کچھ آگے بولے کہ بیل بجنے لگتی ہے۔ دیکھو اس وقت کون آ گیا؟ پھر ماہی جا کر دروازہ کھولتی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ سب ماہی کے چاچا کی بیٹیاں یعنی ماہی کی فرسٹ کزنس وغیرہ تھیں۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ آف کورس آپ کی شادی انجوائے کرنے آئے ہیں، اور آپ کی شادی میں ہلا گلا لگانے آئے ہیں۔ وہ یہ کہتی ماہی کو سائڈ کرتی اندر گھس جاتی ہیں۔ عجیب، ماہی یہ کہتی دروازہ بند کر کے اندر آتی ہے۔ او ان سب کو میں نے بلایا ہے، تمہاری مائیو ہے نا تو اسی لیے، پھپھو ماہی سے کہتی ہیں۔ اور ہاں ہم لوگ آج پریکٹس کریں گے اور کل تمہاری مائیو میں ڈانس کریں گے۔ جو مرضی آئے وہ کرو، ماہی سخت بیزاری سے کہتی ہے۔
اس کو کون سا ان کے آنے سے خوشی ہوئی تھی؟ ہو سکتا تھا کہ اگر ماہی کو کچھ دیر پہلے یہ سب نہ پتہ چلتا تو ماہی کو خوشی ہوتی۔ ابھی تو پورا اس کا موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، اوپر سے یہ لوگ غلط ٹائم پر بھی ٹپک گئی تھیں۔ کیوں تم ڈانس نہیں کرو گی؟ میں تمہیں مجرا کرنے والی دکھتی ہوں؟ اب ماہی کی ایسی بات پر ان سب کا منہ بن جاتا ہے۔ اوہو ماہی، کل مائیو ہے اور مائیو کے بعد رات بھر رجگا ہوتا ہے تو اس کا کہہ رہی ہیں؟ سب کے سامنے کوئی نہیں کہہ رہا تمہیں ڈانس کرنے۔ وٹ ایور، جب کل رات ہوگا تو دیکھیں گے۔ وہ یہ بولتے یہاں سے چلی جاتی ہے۔ ویسے بھی اس کو پتا تھا کہ اب جو یہ سب آ گئی ہیں تو پھپھو کبھی بھی فری نہیں ہوں گی۔ اس کو چھوڑو، یہ ویسے ہی دلہن ہے نا، تم لوگ اپنی تیاری پوری رکھو، تم لوگوں کو ڈانڈیا بھی کرنا ہے۔ ہاں ہاں، اب سب ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہیں۔ اب ماہی کے پاس دوسرا آپشن اس کے ڈیڈ تھے تو وہ اپنے ڈیڈ کے پاس آ جاتی ہے، ہوپ سو وہ اس کی بات سمجھ لیں۔ ماہی دروازہ ناک کر کے اپنے ڈیڈ کے کمرے میں آتی ہے۔ ماہی کی فیملی ماہی کی شادی کی وجہ سے ہی پھپھو کے گھر پر ہی رک گئی تھی۔ اوہ ماہی، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں ابھی تمہیں ہی یاد کر رہا تھا؟ آپ مجھے یاد کر رہے تھے؟ کیوں؟ تمہیں پتہ ہے تم بالکل اپنی پھپھو پر گئی ہو، وہ بھی شروع سے ایسی ہی تھی، شادی نہیں کروں گی، ہم نے بہت پاپڑ بیلے ہیں اس کے پیچھے، پھر جا کر تو وہ ارشد سے شادی کرنے کے لیے مانی ہے، ہمیں لگا تمہارے ٹائم میں بھی بہت پاپڑ بیلنے پڑیں گے، لیکن تم تو آرام سے مان گئی، میں تو ہواؤں میں ہوں، شادی میری ہی ہو رہی ہے اور ہواؤں میں آپ ہیں، واہ! ہاں بھائی، بیٹی تو تم میری ہی ہو نا؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی ہوں ہی نہیں، مجھے پھپھو کی بیٹی ہونا چاہیے تھا۔ ارے بھائی، اب تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ ہاں صحیح تو کہہ رہی ہوں میں، یہاں سب باپ اپنی بیٹی کی شادی پر روتے پھرتے ہیں اور ایک میرے باپ ہیں، مجھے لگا آپ کو ایموشنل بات کریں گے مجھ سے، جیسے کہ ماہی کو بھی رونا آ جائے گا، لیکن یہاں تو کوئی اور ہی کھچڑی پک رہی ہے۔ ارے بھائی، بیٹی ایسی ہو تو کوئی بھی باپ اپنی بیٹی کی شادی پر خوش ہی ہوگا، اور ایسا نہیں ہے بھلا سارے باپ خوش بھی ہوتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی پر، بس خوشی پر بیٹی کی جدائی کا غم زیادہ ہوتا ہے، اور میرے ساتھ الٹا ہے، میرے غم پر خوشی بڑھی ہے۔ صحیح ہے، مناتے رہیں اکیلے اکیلے خوشی۔ ماہی کو بہت سی تیاریاں کرنی ہے، ماہی چلتی ہے۔ اب وہ اپنے ڈیڈ کے روم سے باہر آ جاتی ہے۔ وہ اتنے خوش تھے، ماہی اپنی بات کر کے ان کا موڈ اسپوائل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب کیا کروں؟ کس سے بات کروں؟ پھپھا سے بات کروں کیا؟ کر کے دیکھتی ہوں، شاید وہ میری بات سمجھ جائیں۔ اب وہ پورے گھر میں پھپھا کو ڈھونڈنے لگتی ہے۔ فائنلی اس کو پھپھا گارڈن کی طرف کھڑے مل جاتے ہیں، وہ کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ماہی وہیں کھڑی ویٹ کرنے لگتی ہے۔ ہاں مسٹر احمد کو بولو آ کر سب خود آرگنائز کریں، میری بیٹی کی شادی ہے، میں کوئی بھی کمی پیشی برداشت نہیں کروں گا، اور مایو گھر پر ہے تو بالکل بھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے۔ بیٹی؟ ماہی سوچتی ہے آج سے پہلے تو کبھی پھپھا نے ماہی کو اپنی بیٹی نہیں کہا تھا، حالانکہ چھوٹے میں ماہی اسی گھر میں رہتی تھی تو بہت سے لوگ غلط فہمی ہو جاتی تھی تو وہ کہتے یہ آپ کی بیٹی ہے تو ارشد صاحب فوراً کہتے کہ نہیں، اور آج وہ کیوں اسے اپنی بیٹی کہہ رہے تھے؟ وہ کھڑی یہی سب سوچ رہی ہوتی ہے کہ ارشد صاحب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کیا ہوا ماہی، کچھ چاہیے؟ نہیں۔ پھر یہاں کیا کر رہی ہو؟ آپ نے مجھے بیٹی کہا؟ ہاں، کیوں تمہیں برا لگا؟ نہیں، اچھا لگا، پر آپ نے پہلے تو کبھی نہیں کہا۔ ہاں، تب تم نے مجھے اتنا خوش نہیں کیا تھا جتنا آج کیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا یہ سچ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بہت خوش کیا ہے، ایون جب میں UK سے آئی تھی اور میں نے کہا تھا میں پھپھو کے پاس ہی رہوں گی تو آپ اس سے زیادہ خوش ہوئے تھے۔ اوہ، تو تم سمجھ گئی ہو سب؟ ہاں، پر مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ اچھا تو پھر سنو۔ پاسٹ۔ آپ کو پتہ ہے ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ چلے آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم ماہی کے رشتے کے سلسلے میں آئے ہیں، میں ماہی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ ہاں، اور پتہ ہے میں سب سے پہلے آپ کو یہ بات کیوں بتا رہا ہوں؟ کیوں؟ کیونکہ آپ میرے لیے ماہی کے فادر کی جگہ پر ہیں۔ میں نہیں ہوں اس کا فادر، اس کے پاپا زندہ ہیں۔ پر میں تو آپ کو اس کے فادر کی جگہ پر رکھتا ہوں نا۔ کیوں؟ جو ایک باپ کرتا ہے اپنی بیٹی کے لیے وہ سب تو آپ نے کیا ہے، اسکول اسے آپ لے کر گئے، کالج آپ کے گھر سے گئی، وہ UK بھی آپ سے پرمیشن لے کر گئی، اور مجھے لگتا ہے اسے شادی کے لیے منانے میں بھی آپ ہی میری سب سے زیادہ مدد کر سکتے ہیں۔ اور ایک دفعہ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ کبھی کبھی جو دل میں ہو اس کو زبان پر لے آنا چاہیے۔ پریزنٹ۔ مجھے لگا میں صرف تمہاری پھپھو کی وجہ سے تمہیں گھر پر رکھا ہوا ہوں، پر اصل میں تو وہ سب کام کر رہا تھا جو ایک باپ کرتا ہے اپنی بیٹی کے لیے۔ مجھے لگا تمہارے اس گھر میں رہنے میں تمہاری پھپھو کی خوشی ہے، لیکن اصل میں اندر ہی اندر میری خوشی تھی۔
میں تمہارے معاملے میں خود غرض ہو گیا تھا، مجھے لگا تم گھر سے جاؤ گی، تمہاری پھپھو ویسے ہی خوش نہیں رہیں گی جیسے میں خوش رکھنا چاہتا ہوں۔ تمہاری پھپھو صحیح تمہیں کچھ دنوں کے لیے اپنے پاس رکھنے کے لیے لائی تھیں، لیکن شاید میں تمہیں دیکھ کر خود غرض ہو گیا تھا۔ وہ سب تو بہانہ تھا جو میں اپنے دل کو دیتا تھا کہ میں نے یہ سب صرف اپنی بیوی کے لیے کیا ہے، لیکن اصل میں نے یہ سب اپنے لیے کیا تھا۔ تم میری ہی بیٹی ہو، بس پیدا کہیں اور ہو گئی۔ یہاں ماہی کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ روتی نہیں ہے۔ یہ حسرت تو ماہی کے دل میں بچپن سے تھی کہ جب سے وہ پھپھو کے پاس آئی تھی کہ پھپھا اس کو ایک دفعہ ہی صحیح، جھوٹے منہ ہی صحیح، اس کو اپنی بیٹی بولے، اور اس وقت وہ اپنے پاپا سے بھی ناراض ہوئی بیٹھی تھی۔ جب ماہی اسکول جاتی تو پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں پھپھو اور پھپھو کو ہی ساتھ لے کر جاتی تھی، لیکن وہاں بھی کبھی پھپھا نے ماہی کو اپنی بیٹی نہیں کہا، حالانکہ پھپھو تو کہتی رہتی تھی۔ پر یہ بات اس نے کبھی زبان پر نہیں لائی تھی، زبان پر کیا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اور ولید، وہ کیسے سمجھ گیا تھا یہ لڑکا اس سے کیا چاہتا تھا آخر؟ جب ولید کے منہ سے میں نے سنا، پھر میرے دل نے اقرار کیا کہ اب جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ دیکھنے میں تو وہ کیسا سیدھا سادہ معصوم لڑکا لگتا ہے، لیکن وہ 2 منٹ میں انسان کے دل کے حال تک جان لیتا ہے۔ اوپر سے اس کا اتنا اچھا اخلاق، کوئی بھی اس سے بات کیے بنا رک نہیں سکتا۔ ماہی، پتہ ہے تمہارا فیصلہ بہت اچھا ہے، ایسے لڑکے آج کے دور میں ہوتے کہاں ہیں، اور اس نے تو پھر ارشد محمود کو امپریس کیا ہے، ایوی تو ہوگا نہیں۔ چلو تمہیں اتنا ہی رونا آ رہا ہے تو کونے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں رو لو، آخر کو میں تمہارا باپ ہوں، شاید چپ کروا لوں۔ بس رہنے دیں، آپ کو ایٹیٹیوڈ دکھانے اور چلانے کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ ماہی کو صرف ماہی کی پھپھو چپ کروا سکتی ہیں۔ اب ایسا نہ ہو اب تمہاری پھپھو سے ہی جیلس ہونے لگ جاؤں میں۔ ہاں یہ اچھا ہے، پھر تو ورلڈ وار 3 ہوگا گھر پر۔ بات تو صحیح ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، کل تو مائیوں کی دلہن بننے کا ارادہ ہے نا، یا کل بھی پینٹ شرٹ پہن کر باہر آ جاؤ گی؟ وہ اس کو ساتھ میں لے کر اندر کی طرف جانے لگتے ہیں۔ اس بارے میں باپ کا کیا خیال ہے کہ پینٹ شرٹ پہن کر باپ کی عزت لوٹ لی جائے؟ ماہی بہت بدمعاش ہو تم۔ جی الحمدللہ آپ پر ہی گئی ہوں۔ ٹائم اسکپ۔ اب ماہی روم میں آتی صوفے پر گر جاتی ہے۔ کیا ہوا؟ یار سب ماہی کی شادی سے اتنا خوش ہیں، ماہی سے زیادہ ماہی کے گھر والے ماہی کی شادی سے خوش ہیں۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ میں بابا کے پاس گئی تھی، پھپھا کے پاس بھی، پر ان سب کی خوشی دیکھ کر ماہی سے کچھ بولا نہیں گیا۔ نیچے میری کزنس لوگ بھی آئی ہوئی ہیں، سب بہت خوش ہیں۔ ماہی اب اپنی بات کر کے ایسے سب کا موڈ اسپوائل نہیں کر سکتی، اتنی خود غرض نہیں ہوں میں۔ تو کیا اب شادی کر لو گی ولید سے؟ اب اتنی بھی اچھی نہیں ہوں میں۔ تو کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ولید سے بات۔ اس کو کیا بولو گی اب؟ اس کو یہی بولوں گی کہ وہ شادی سے انکار کر دے، کوئی بھی بہانہ کر دے کہ مجھے ماہی جیسی ٹام بوائے لڑکی سے شادی نہیں کرنی ہے، میں ایک اچھی سیدھی سادھی اور شریف لڑکی کو ڈیزرو کرتا ہوں۔ بڑی تیز ہو تم تو بھائی۔ ہاں تو بھائی شادی کا شوشہ بھی تو اس نے ہی چھوڑا ہے نا، اب بھگتے اس کو بھی یہ اب انکار کرنا پڑے گا۔ اچھا تو پھر بات کر کے آ جاتی نا۔ ہاں وہ ابھی کہیں گیا ہوا ہے، رات میں بات کروں گی۔ کیا وہ مان جائے گا؟ تم کسی کی خوشی اسپوائل نہیں کرنا چاہتی تو کیا وہ کر دے گا؟ آف کورس، اس نے فوراً کہا بنا سوچے۔ کیا مان تھا، کیا یقین تھا۔ جب ماہی اس کو خود جا کر بولے گی کہ ماہی اس شادی سے خوش نہیں ہے تو پھر اس کی کیا مجال وہ شادی کرے؟ کیا ڈرتا ہے وہ تم سے؟ ڈرتا؟ اس نے سوچا۔ ڈرتا تو وہ بچپن میں تھا، اب کا پتہ نہیں، لیکن ماہی کی ایک بات اس کے لیے پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ اچھا، منی سوچ رہی تھی یہ چیز کیا ہے ولید؟ اچھا ہے کہ برا، پر اس کی کچھ سمجھ تو آئے۔